ڈائریکٹ اگر تسی روٹی پکا کے ساڑیاں بیٹیاں اگر روٹی پکا کے اگر ڈائریکٹ آگ تے سٹن تے سونی روٹی پکسی سڑ جاسی شکل ہی تبدیل ہو جاسی لیکن اگر درمیان اگر کوئی لوہا رکھ دیتا جاوے توا نما جیڑا آگ نو آگ رکھے دوہاں نال جڑے ہے اے توا دوہاں نال جڑے ہے آگ نال بھی تے روٹی نال بھی روٹی دی طاقت نہیں آگ نو برداشت کرے روٹی دی طاقت نہیں کہ آگ نو برداشت کرے وہ اتنی آگ دی سپیڈ نو برداشت کر رہا ہے لوہا آپ برداشت کر رہے ہیں لیکن اتنی پہنچا رہے ہے اتنی پہنچا رہے ہیں جتنی اتے ضرورت ہے جس نال سڑ نہ جاوے جل نہ جاوے شکل نہ تبدیل ہو جاوے اگر وچو ایک منٹ واسطے توا چھک لاؤ تے ایک ادھے سیکنڈ ادھے منٹ وکھیا ہے روٹی دی حالت کی ہو جاندی یاد رکھا اے تیرے تے میرے گناہاں دے درمیان ذات محمد ہے نہیں تے چہرے پہچان چنانے اس رب دے جلال نو کرم نو درمیان ذات مصطفیٰ ہے ورنہ چہرے مسخ ہو جاندے جس طرح پچھلی امتاں دے ہوئے اور مالکاں جان دیو کی فرمایا اللہ تو نباد رکھے مالکاں نے فرمایا اگر تواڈیاں نیتاں جو تسی ایک دوسرے واسطے سوچ دے ہو اگر وہ آشکار کر دیتیاں جامن تو لوگ ایک دوسرے نو دفن کرنا چھوڑ دین جنازے پہ رہ جان جزاک اللہ کوئی کسی نو دفن نہ کرے اگر نیت نو آشکار کر دیتا جاوے درمیان وسیلہ محمد و اہل بیت محمد مسلمان دی زندگی دا جوانو اصلی ہدف رب دا قرب رب نال ٹھیک ہے یا نہیں رب دی پہچان معرفت ہے یا نہیں رب دا مطیع ہے یا نہیں رب دا اطاعت گزار ہے یا نہیں تو یاد رکھنا جوانو اصل جیڑا ہدف ہے وہ قرب خدا واسطے اللہ لے کوشش کر دے رہے نبیاں کوشش کی تھی نبیاں دے بعد آئمہ علیہ السلام نے کوشش کی تھی پھر جو مولا پردہ غیبت چلے گئے اس وقت علماء نے کوشش کی تھی اور کردے آ رہے ہیں فقراء نے کوشش کی تھی اور کردے آ رہے ہیں صالحین نے کوشش کی تھی اور کردے آ رہے ہیں عابدین نے کوشش کی تھی اور کردے آ رہے ہیں اے ایڈا وڈا سچے جس واسطے دیوانیاں بھی کوشش کی تھی بولے آؤ نہیں جن دیوانے دا پتہ نہیں آیا ایڈا وڈا راز ہے ایڈی وڈی حقیقت ہے جوانوں جس واسطے دیوانیاں نے بھی کوشش کی تھی اور یاد رکھا ہے دیوانہ بھی آل محمد دا دیوانہ تھکنو پہ جس نو ہسٹری دا پتہ ہے دیوانہ میں تا موسیٰ کاظم دا دیوانہ لوگ بہلول بھی آتے ہیں اسی طریقت بہلول تے ٹردے ہویاں کوشش کر رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق دے درمیان کچھ صلح کروائی جاوے یاد رکھا ہے جوانوں ہو سکتا ہے صلح کران اللہ اتنا پاک پرہیزگار نہ ہوئے ہو سکتے ہو گناہگار بھی ہوئے پر بندے اس دی مدد لیندن بھئی یہ صلح کروا سکتا ہے حضرت بہلول دانا بغداد دے بازار کھچا کھچ بھریا ہویا بازار دکانداران دی مرضی ہے کچھ پیسے اتے سودا ہو جاوے اور گاہک دی مرضی ہے کچھ پیسے ہیٹ سودا ہو جاوے پورے بازار دا حال پورے بازار دا منظر حضرت بہلول دا نا ویکھ رہن ہاتھ آسا ہے کدی بندیاں وے دین کدی عرشال وے دین کدی بندیاں وے دین کدی عرشال ویکھ دین اور بار بار ہاتھ کر کے بندین وقت بازار الوے دین کچھ بندے لگے انہاں کے علی دا دیوانہ کی کر رہے ہیں جواب سنے دیوانے دا پیادہ بندیاں تے رب دی صلح کروا رہے ہیں بندیاں تے رب دی ناراض ہوئے اصل خزانے تو دورن انہن پتہ نہیں کہ اصل فلاح کس پاس سے اصل خیر کس پاس سے جدے خیر ہے ادھے جا نہیں رہے
جتھے فنا ہے اتھو نکل دے نہیں پے، انہوں حق دا راہ وکھا رہے ہیں، انہاں بندیاں دی صلح کروا رہے ہیں رب نال۔ انہاں کیا دیوانہ جو ہیں پر تیری گل وچ راز ہوندا ہے، پتہ بعد وچ لگدا ہے بھی کیڈی وڈی گل کر گیا دیوانہ علی دا۔ صلح جو کروا رہے ہیں تے نتیجہ کی ہے؟ حضرت بلال حضرت بہلول نے فرمایا نتیجہ اے او منیندہ ہے۔ مرحبا، کدی محتاج نہیں ہوو گے، رب تے گفتگو کر رہے ہیں، محبت بول رہے ہیں۔ اس جیسی مجلس کتھے، اس جیسی محفل کتھے، ایسا نور چھایا یا کتھے جتھے رب دا تذکرہ ہو رہی ہے، جتھے اللہ ال بلایا جا رہی ہے، جتھے حی علی الفلاح دی صدا دی تفسیر کیتی جا رہی ہے، جتھے حی علی خیر العمل دا دروازہ وکھایا جا رہا ہے۔ نتیجہ کی نکلیا؟ حضرت بہلول نے فرمایا او منیندہ ہے، اے نہیں پہ منیندے۔ 2 دن دے بعد وہ بہلول دنا قبرستان چاسا لے کے کھلوتا ہے تے ہاتھ موڑ عرشہ لنج کر کے کھلوتا ہے۔ انہاں کہ بہلول آج پھر بازار چو چھڑ کے قبرستان، او سکے آج واتو وہ کم کر رہے ہیں، صلح کروا رہے ہیں۔ کس دی؟ بندیاں تے رب دی قبرستان ہے، ہاں قبرستان ہے۔ نتیجہ کیے؟ بہلول آکھیا آج اے منیندے نا، آج وہ نہیں نا۔ رب نو مناؤ، رب نو مناؤ، عزت و کرم و لطف دے دروازے خود کھولے گا۔ اے توحید دی بارگاہ دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندے دا ہر حال وچ خیال رکھے۔ تو انو رزق دینا، تواڈی مصیبت نو دور کرنا، اے بارگاہ توحید دی ضمانت ہے، بارگاہ توحید دی ضمانت ہے۔ اچھا جی، پیار پیدا ہو گیا سارے مجمع دے دل وچ، مسلمانہ دے دل وچ، مزید اگر جیڑا ہائیو مزید ود گیا، بالخصوص نوجوانہ نلبائیاں کی کریے رب واسطے۔ وسیم عباس نے جیڑی گل سنائیے، جیڑا موضوع رکھے ہے، دل نرم ہو گیا ہے، ہنے دل پہ کردہ ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہو جاویے تو پوچھئے بتا تیری رضا کیا ہے، جس دا دل کرے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے جھوک فنائے، اے تو روز جوان ہتھا نال پہ ٹور دیاں، کل نو تیری میری واری بھی آ جانیے، اس جاتے کوئی ہور پڑھا نہ لے آ جانگے، سنا نہ لے ہور آ جانگے، کی کریے؟ تو پھر سوچو جوانوں کہ رب نو دیکھ کی سکدے ہو؟ جیڑی چیز رب نو دے سکدے ہو وہ دیو رب نو۔ اگر تسی آکھو اچھا اس دی عطا کیسی ہے، تھے درمیان پھر جملہ کسے میں نہ کہ عزت امام حسین علیہ السلام بیان کیتی جاوے، ذرا جملہ سنو عزت حسین علیہ السلام دا۔ اس سے جتھے میں پہلا جملہ پڑھے ہے میدان عرفات جدو مولا کربلا جا رہے ہیں، اتھے ہی مولا نے دعائے عرفہ پڑھی، اس دے اندر مولا نے ایک اور جملہ آکھیا۔ حسین علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ، مالک دی بارگاہ وچ، خالق اللہ ہے، اتھے مخلوق حسین ہے۔ ہائے ہائے، دعا سنن اللہ ہے، ہاں 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 ہاں، تے دعا منگن اللہ حسین ہے۔ ایک اور لفظ آکھاں، ایک اور لفظ آکھاں، عظیم لفظ آکھاں، دعا سنن اللہ معشوق ہے۔ ایسا دنیا نال کیتا ہے نا، اللہ نال نہیں نا کیتا۔ دعا سنن اللہ معشوق ہے۔ جی جی، قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، واہ، ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے۔ واہ، سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے کہ لوگوں نماز سے بھی افضل میرا حسین۔ واہ، حیدری، یاد رکھنا جوانوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جملہ کیا کہ تاں کہ نہ پڑھیا کرو، خطبات پڑھے کرو مولا دے، قرآن حکیم پڑھیا کرو، روز دی ایک آیت دی تلاوت کیوں نہ کرو، ضرور کرو۔
قرآن حکیم دی تلاوت ایک آیت دی روزانہ کر لو، نہج البلاغہ لے لو، نئی کتاب خریدن دا وقت تو کچھ ایسا کم کرو جوانوں، کوئی ایسی بلکہ ایپ ستے موجود ہیں، پوری دنیا دی لائبریری موجود ہے، تو روزانہ دی نہیں ہفتہ نہیں ٹائم لگے نہ پڑھو، لیکن جدو ٹائم ہوئے وہ تو پڑھو ہی نہ دے کلام نو، پتہ لگے کہ اپنے رب نال کیویں کلام کر دے ان تسی کدی نہ صحیفہ سجادیہ دیاں دو دعاواں تساں پڑھ لیا نہ تو لگ سی کہ کی شان ہے سید سجاد دی، جیڑا حسین دا راز ہے، جس دا بیٹا سجاد جیڑا لکھے تو کی لکھیا جاوے، بولو جوانو، صحیفہ سجادیہ، حسین ابن علی جدو اللہ دی بارگاہ وچ جاندے نا، اور حسین ابن علی جدو اللہ دی بارگاہ چ عرفات دے میدان وچ کھلوتے نا، ذہن وچ رکھنا بھی اسی دے کی سگنے رب نو، مت کوئی آکے میں 4 دیگاں دے کے کسے غریب نو 2-4 پیسے دے کے تے میں حق ادا کیتا ہے، پہلے ویک اس دا تیرے تے کیڑا کرم ہے، اپنا حساب بعد اچ کری، پہلے اس دی کسے ایک نعمت دا حساب کر لے۔ حسین ابن علی ہاتھ چاہ کے پیادن الہی میں کی منگا تیری بارگاہ چو، اگر دعا منگ رہے ہیں تو ہاتھ بھی تا تیرے ہی عطا کیتا ہے، زبان بھی تو تیری عطا کیتی ہوئی ہے۔ اگر حسین ابن علی گریہ کر رہے ہیں تو اکھاں اور اکھاں وچ آنسو بھی تو تیرے ہی عطا کیتے ہوئے۔ میرا مالک سب کرم رب دے، سب شرف رب دے، کچھ نہیں زندگی وچ اپنا اکھاں ستا کیتیاں، جمدہ بچہ کتنیاں کچھ نعمتاں لے، یہ اس دا کرم ہے، یہ خیر ہے، یہ سارے آتے ہوندہ ہے۔ بیٹے صرف انہنی عطا نہیں کردہ جڑے اس دے اطاعت گزارن، نا فرمانا دے گھرانچ بھی وہ پتر پیدا کردہ ہے۔ اے تا مسلمان دی گالے، عیسائیاں دے گھر، یہودیاں دے گھر، اے تا انہ 3 بڑے دینہ دی گالے جوانوں، او انہاں دے گھر بھی پتر پیدا کردہ ہے جڑے اس نو مندے ہی نہیں۔ تو یہ تو اس دا خیر ہے، تو اس دا کرم ہے۔ کدی کسے نلکے کسے نو پانی دین تو پہلے پوچھے بھی تیرا دین کی ہے، کوئی بھی بے۔ کدی کسے پودے تو کسے کو پھل توڑے ہوئے تے کدی کسے پودے نے پوچھے بھی تیرا مذہب کی ہے۔ اے رب دا خیر ہے، جیڑا پہنچ جاوے او لے جاوے، جس دی رسائی اتھو تک ہو جاوے تو زندگی چ معلوم ہویا کوئی چیز بھی اپڑی نہیں۔ ہر کچھ عرصے دے بعد بدن دے خلیے تبدیل ہو گئے، پہلے بچپن والی تصویر، پھر بچپن چو لڑک پن دی، پھر جوانی دی، پھر جوانی تو بھر جوانی دی، پھر بھرپور جوانی دے بعد پھر ضعیفی والے پاسے، پھر بڑھاپے والے پاسے، پھر موت، تو شکلاں تبدیل، کسی نو ایک شکل چوس بھی نہیں رکھیا۔ بچپن دی شکل ہور بنی، جوانی دی ہور بنی، بڑھاپے دی ہور بنی، اے رب دا کرم ہے، اے رب دی خیر ہے۔ یاد رکھے جوانوں، اگر عزت رب دی دیتی ہوئی، دولت رب دی دیتی ہوئی، اولاد رب دی دیتی ہوئی، گھر اللہ دا دیتا ہویا، کارن رب دیاں دیتی ہوئی، کوٹھیاں رب دیاں دیتی ہوئی، رقبہ رب دا عطا کردہ، دل خوش ہوئے تو تائید دا حق ادا کرے، گھبرا کے نہ بھولے آئے، آ جا کے ہکوش ہے تیرے کول رہیے گئیے تو استام منگیے، آ جا کے بندے کول سجدہ ہی رہ جاندہ ہے، اور کوئی شے نہیں رہ جاندہ، سجدہ رہ جاندہ ہے بھائیو۔ اگر تیرے میرے پلے کوئی اور چیز ہوئے آ تو پھر مالک کو چیز منگیا، اللہ منگیا اس وجہ تو سجدہ جوانوں کہ آ جا کے بندے کو رہ ہی سجدہ جاندہ ہے۔ کوئی تیرے میرے سجدہ کرن نال کوئی شان ود نہیں جاندی، کوئی اس دے اقتدار کوئی زیادتی نہیں ہو جاندی، اضافہ نہیں ہو جاندہ، پہچان ہو جاندی ہے صرف تیرے میرے سجدہ کرن نال انصاف ہو جاندہ ہے جوانوں۔ پوری دنیا اس دا رزق کھا رہی ہے، جڑے نہیں مندے وہ بھی کھا رہے ہیں،
جڑے مندے نو بھی کھا رہے ہیں بندے گناہ کر دین عیب کر دین منہ کالا کر دین کالے کرتوت کر دین حرام خوری کر دین سود خوری کر دین دھوکہ فساد و فتنہ کر دین لیکن پھر بھی یہ عطا کر رہی ہے لیکن ایک فرق ہے جوانوں توحید کیمرہ لا کے ویکھ رہی ہے حلال کر کے کیڑا کھا رہی ہے حرام کر کے کیڑا کھا ایک چیز رہ جاندی ہے سجدہ ہون ایو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نے پوری زندگی عبادت اہتمام کیوں کیتا پوری زندگی وچ کوئی کم نہیں کیتا صرف مالک دا کم کیتا اس دی عبادت کیتی عاشقان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمان شیعہ سنی بھائی ذرا اپنے معیار نو بلند کر کے جملہ سننا اور سننا کہ میں کی آگ کے جا رہی ہوں اس گھر نے اس خاندان نے اس لہو نے اس نسل نے اس شجرہ طیبہ نے انج عبادت کیتی کہ انہا آبدان دا جیڑا مہرینہ تے جیڑا سہرہ تے سرتاج ہے جس دا نام محمد مصطفیٰ ہے اس ایسی عبادت کیتی ہے کہ معبود نو آکھنا پہ ہے بس کر معبود نو او علا کل شائن قدیر نو کیسی عبادت ہوئی اس سے چونکہ شہنشاہ دی عبادت دا تذکرہ بہت کم ہوندہ ہے بادشاہ دی عبادت نو سمجھن واسطے جملہ ہی کافی ہے کہ پوری رات عابد شب زندہ دار پوری رات مسلح عبادت تے سارا دن حالت روزہ آمنہ دے چند جدو کوئی لکمہ کھان لگ دے آن تے پھر رکھ دیں دے آن کدائی نہ کدائی کوئی بھکھا نظر آ جاندہ ہی آج دا بندہ آج دا اسلام دا دعوے دار مسلمان تو یہ بھی نہیں ویکھدا نا بھی بھینا پھراما یا ہمسایاں دے گھر کوئی شے کھان نو ہے یا نہیں کھان والی چیز آوے تے بندے لکا لیندے نو لکایاں گھٹ دیئے کدی اس راز انہوں ازما کے ویکھ لو ازمائش تو علاوہ یقین نہیں آندہ بندے نو ازما کے ویکھ لو ایسے عابد کے معبود نے آکھیا کچھ حصہ رات دا قیام کیتا کر ہر شے بنائی تیری رضا وستے پھر اس محبوب دی دستار جس ولی دے سر تے آئی والی ولایت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیسی عبادت کی تھی جوانوں ایسی عبادت کی تھی کہ سورج دی آنکھیں چکھ پا کے فرمایا اسا تنو بھردیاں ڈٹھا ہے تو سن ستیاں نہیں ڈٹھا